الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عشر ذی الحجہ کے مبارک و مقدس دن جاری ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کیا رمضان مبارک کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ؟ آپ نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی جو راتیں ہیں یہ عشرے ذی الحجہ کے راتوں سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر واقع ہے۔ جہاں تک دنوں کا تعلق ہے تو عشرے ذی الحجہ کے دن رمضان مبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ واقع ہے۔ اس طرح لیلۃ القدر یہ تمام راتوں کے سردار ہے، اسی طرح یوم عرفہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا یوم عرفہ۔ یوم عرفہ یہ دنیا کے میں جتنے دن ہیں ان تمام میں سب سے افضل ترین دن یہ یوم عرفہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ صوم یوم عرفہ احتسب من اللہ ان یکفر سنتین ماضیۃ و مستقبلۃ، کہ عرفے کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ بخش دے گا، اور ایک تو پچھلے سال کے اور آئندہ سال کے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان مبارک ایام کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس لیے ہے کہ اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادتوں کو جمع کیا ہے کہ کسی اور موسم میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ، اور اس میں حج ہے، قربانی ہے، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین نے اس میں رکھا ہے، جبکہ اتنی عبادتیں کسی اور موسم میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک میں حج کرے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حج کا موسم ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت کو جانتے ہوئے وہ بقرعید کی قربانی رمضان میں ہی کر دے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان ایام و لیالی میں اتنی عبادتوں کو جمع کیا کہ اور کسی موسم میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن عشرے ذی الحجہ کا کوئی اہتمام ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ بہت سارے بندوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو دن اور راتیں گزر رہی ہیں وہ اس قدر مقدس ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ عام دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وللجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ؟ آپ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے جو کہ اعمال صالحہ کا اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے۔ ہاں الا رجل خرج بنفسہ ومالہ ولم یرجع منہما بشیء، ہاں کوئی آدمی اپنی جان لے کر نکلا، اپنا مال لے کر نکلا، مال بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا، جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، تو اس سے شخص کا مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھیے کہ اعمال صالحہ کو اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے افضل قرار دیا، اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ وللعمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے عظمت والے اور نیک اعمال ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتسبیح والتحمید والتکبیر، تو تم زیادہ سے زیادہ اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ چند خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو۔ یہ خاص دن کون سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عشر ذی الحجہ کے دن اور راتیں ہیں۔ اور اسی طرح یوم عرفہ سے لے کر، یوم عرفہ کی صبح کی نماز سے لے کر آدمی ایام تشریق کے آخری وقت تک، یعنی 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک تکبیرات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات شروع کر دیتے تھے، اور مدینہ کی گلی کوچوں میں جا کر وہ زور زور سے تکبیرات کہتے ہیں، اور لوگ بھی ان کی تکبیرات کی آواز سن کر وہ بھی زور زور سے تکبیرات کہتے ہیں، یہاں تک کہ سارا مدینہ اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج جایا کرتا تھا۔ تو میرے محترم دوستو، اور اس موسم کی ایک اہم عبادت قربانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فصلی لربک وانحر، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ہر صاحب استطاعت شخص پر آپ نے واجب قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا علی کل اہل بیت اضحیہ، لوگوں یاد رکھو ہر گھر والوں کے اوپر یہ قربانی واجب ہے۔ تو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جس گھر میں رہتا ہے تو ایک بکرا یا ایک بکری اگر وہ ذبح کر دے تو اس پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قربانی کے 8 جانور ہیں، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بکرا، بکری اور مینڈا، مینڈی جسے یہاں خروف کہتے ہیں، اور اسی کا مونس۔ تو یہ 8 جانور قربانی کیے جا سکتے ہیں، اور اونٹ میں اور گائے وغیرہ میں یہ جو بڑے جانور ہیں تو اس میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی آدمی سے مراد یہ کہ آدمی اگر کوئی شخص جس کی فیملی ہو تو ایسے 7 آدمی وہ اس میں شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں اور گائے اور بیل وغیرہ میں۔ اور اسی طرح یہ بکرا یا یہ بکری یہ گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مدینہ منورہ آتے ہی پہلی ذی الحجہ میں ہی پہلی سن ہجری میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت پر واجب قرار دیا۔ اور آپ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں رہے اور ہر سال آپ علیہ السلام قربانی کرتے رہے۔ اور آپ علیہ السلام نے سب سے زیادہ افضل ترین عمل قربانی کے دن قربانی کرنے کو قرار دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما عمل ابن آدم من عمل احب الی اللہ یوم النحر من احراق الدم، کہ انسان نے یوم النحر کے دن، قربانی کے دن، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ کسی انسان کا جو محبوب ترین عمل ہے وہ ہے خون بہانا۔ قربانی کا خون بہانا اور قربانیاں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الاضحیۃ لتأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشارہا واظلافہا، کہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے گوشت و پوست کے ساتھ کل قیامت کے دن آئے گا۔ فیوزن فی حسناتہ، اور پھر جو شخص قربانی دے رہا ہے تو اس کے میزان حسنات میں رکھ کر اسے تولا جائے گا، اور اس وقت وہ 20-25 کلو کا بکرا نہیں ہوگا بلکہ احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا وزن
اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس لیے تم قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وما لنا فیہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا حسنۃ بکل شعرۃ، اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ فرمایا بال الصوف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بال نہ ہو اون ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اللہ تعالیٰ اون کے ایک ایک روئے کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَتَقَعُ مِنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ دَمُهُ عَلَى الْأَرْضِ، کہ قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہے۔ فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اس لیے تم قربانی کرتے ہوئے خوش ہو جاؤ اور خوش دلی کے ساتھ تم قربانیاں کیا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، قربانی کا جو مقصد ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور کوئی بھی بندہ اگر نمود کے لیے ریاکاری کے لیے یہ کام کرتا ہے تو میرے محترم دوستو اس کا ثواب اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے قربانیوں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ لیکن آج کل یہ بھی ایک نمائش کی چیز ہو گئی، لوگ لاکھوں کے بکرے خریدتے ہیں اور ان کو بادام، پستہ، انجیر اور اس طرح کی جو چیزیں لوگ جن کے لیے ترس رہے ہوں تو وہ جو بکرا گھاس کھانے والا ہے تو اسے وہ یہ کھلاتے ہیں، اور کوئی اسے لاکھ میں خرید رہا ہے، 2 لاکھ میں خرید رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو یہ سارے کے سارے فخر و مباحت کی چیزیں ہیں اور اس سے آدمی کو دور رہنا